الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے جماعت کے ساتھ صبح کی نماز یعنی فجر پڑھنے کی توفیق نصیب ہوئی ہے، اور اس کے بعد اس کا فضل عظیم اور کرم ہے کہ ہمیں اپنی یاد کی طرف راغب کیا ہے اور ہمیں اپنے ذکر کے لیے بٹھایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل پر ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص یہ عمل کرتا ہے یعنی فجر پڑھتا ہے جماعت سے اور پھر وہ اللہ کے ذکر میں محو ہو جاتا ہے، اس طرح کوئی بھی دنیاوی بات نہیں کرتا، کوئی ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرتا، محض اللہ کے ذکر میں لگ جاتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرمایا، چاہے اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی ہوں تو اللہ اس کو معاف فرما دے۔ تھوڑے سا نفس کو انسان مارتا ہے تو کتنے بڑا اللہ تعالیٰ انعام عطا فرما دے۔ ان اوقات کی، ان وقتوں کی قدر کریں، جن جن اوقات میں وقتوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انعامات رکھے ہوئے ان کو حاصل کریں اور تھوڑا سا اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ کرنا سیکھیں۔ آخرت کے لیے ہر چیز کوشش سے ملتی ہے، جب تک آپ قدم نہیں اٹھائیں گے تو اللہ کی رحمت بھی نہیں آئے گی، جب آپ قدم اٹھاتے ہیں تو اللہ کی رحمت بھی آتی ہے۔ اللہ نے یہی کہا کہ پہلے تم ہلو تو پھر میں تمہیں تھام لوں گا اور تمہیں چلاؤں گا۔ شکر اللہ کو ہمیں ذکر کی توفیق عطا فرما رہے ہیں۔ تو صرف یہ رمضان تک کی محدود نہ کریں اس کو، رمضان میں ثواب زیادہ ملتا ہے، بلکہ زندگی تک محدود کریں، جب تک اللہ سانس رکھے، سانس میں کے رکھے۔ یہ تو ذکر ہے، انسان کی زندگی کے اندر اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں، کبھی صحت آتی ہے، کبھی بیماری آتی ہے، کبھی غربت آتی ہے۔ یہ تو زندگی کی ہچکولے ہیں، جیسے گاڑی میں لگتے ہیں نا ہچکولے، جمپ لگتے رہتے ہیں، لیکن ہر جمپ میں آپ کسی حالت میں بھی ہوں اللہ کو نہ بھولیں۔ ایک منٹ بھی اتنا قیمتی ہے، یاد رکھیں کہ اس منٹ کے اندر ایک لمحہ، ایک سانس، منٹ نہیں، بعد منٹ تو بہت مشکل، 60 سیکنڈ اس میں ایک سانس، مومن کے ایک سانس بہت قیمتی ہے۔ ایک سانس نہیں آئے گا تو موت آئے گی، اس طرح کی اگر ایک سانس اوپر آ جائے تو زندگی آ جاتی ہے۔ انسان مرنے لگتا ہے نا تو اس ایک سانس کو لانے کے لیے ڈاکٹر بہت کوشش کرتے ہیں، اوپر جمپ مارتے ہیں، مشینیں لگاتے ہیں، ہاتھ سے دباتے ہیں، ہلاتے ہیں کہ اس کا ایک سانس اوپر آ جائے۔ اتنا قیمتی ہے ایک سانس، ظاہری طور پہ اتنا قیمتی ہے، باطنی طور پہ سانس اتنا قیمتی ہے ایک سانس کہ اگر اس سانس میں انسان مرتے ہوئے کلمہ شہادت پڑھ لے تو جنتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اتنا قیمتی ایک سانس، کتنے سانس ہم ضائع کر دیتے ہیں۔ یہ پانی کا جو بل آتا ہے نا اس کے ساتھ لکھا ہوتا ہے ڈونٹ ویسٹ واٹر، آتا ہے لکھا ہوا، کس کا نقصان ہوتا ہے ویسٹ کرنے میں؟ ہمارے نقصان ہو رہا ہے، کہتے ہیں ڈونٹ ویسٹ واٹر، کیونکہ تم پانی جو ایک استعمال کر رہے ہو دیٹس فائن، لیکن جو تم ضائع کر رہے ہو اس کے تم پیسے دے رہے ہو تو ویسٹ کر رہے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ڈونٹ ویسٹ یور سانس، سانس کو ضائع نہ کرو، کیونکہ بہت قیمتی چیز میں نے تمہیں دی ہے، اس کو قابل بناؤ ہر سانس کو، نہ اس میں کوئی کام رکاوٹ ہو، نہ آپ کے کوئی چیز بھی اس میں حائل نہیں ہونی چاہیے، بہت کام آئے گا یہ سانس، ہر سانس قیمتی بنائے، ہر سانس۔ یہ نہیں کہ 5 وقت نماز پڑھ لی ہو گئے کام، باقی کتنے سانس گزرے گئے آپ تو اللہ نہیں پسند کرتا۔ اس کے لیے کیا طریقہ ہے کہ اپنے دل کو اللہ کے ذکر سے جاری فرمائے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جب تک دل چلے گا سانس بھی چلتے رہتے ہیں، سبحان اللہ، دل ہی کنٹرول کرتا ہے ہر سانس کو۔
اسی اللہ تعالیٰ نے قلبی ذکر کا حکم فرمایا، اسی اللہ تعالیٰ نے یہ دل بنایا ہمارا. وہاں دل بنانے کی ضرورت نہیں تھی، کافی چیزیں ہیں اندر کام کر سکتی تھی، بہت چیزیں ایکسٹرا لگائی بھی اللہ تعالیٰ نے. ایک شاپ کو میں ذکر دینے لگا تو میں لیفٹ سائڈ پہ گیا، کہتے ادھر آئی نہیں، میں کیا نہیں ہے جی دل میں، وہ کدھر ہے، کہتے ادھر ہے دوسری سائڈ پر ہے. بتائے ادھر سے ادھر آ گیا دل اس کا، اللہ نے دل لگا دیا، کام وہی کر رہا ہے. تو یہ تو ایکسٹرا رکھ دیا، اس کا مطلب ہے اس دل کا ہر خون کا قطرہ اس سے نکلتا ہے، یہ نکالتا ہے، سارا خود ٹرانسمٹ کرتا ہے، یہاں سے جاتا ہے، ہر قطرہ نکالتا ہے نا اسی کے ساتھ ایسے کرتا ہے، ڈراپ کرتا ہے. تو اللہ کہتا ہے اسے ایسے کرے نا تو فوراً کہو اللہ، وہ قطرہ جو ہوگا پورے وجود میں آپ کو روشنی ڈال دے گا اللہ. اس پہ تجربے کیے لوگوں نے، اللہ کا نام لے کے جب پانی کو پھونک ماری، باقاعدہ لیبارٹری کی، نوری نور نظر آیا اس پانی میں، جراثیم بھی مر چکے تھے اس کے اندر. ریسنٹلی بات تھا، ریسرچ کیا لوگوں نے کہ کلام میں کیا برکت ہے. ان کی کلام ہے کیا؟ سارا کلام ایک ہی چیز پہ مبنی ہے، ایک ہی چیز پہ، پورا سارا کلام جتنا ہے کس چیز پر؟ اللہ، سب اسی پہ مبنی ہے. آپ دیکھیں کوئی بھی کلام اللہ کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا. تو اس کی عادت ڈالیں کہ آپ کا دل ہر وقت رجوع ہو جائے اللہ کی طرف. اس کے لیے اللہ نے خود بہت اچھی ترکیب بتائی کہ صبح اور شام اس کو کنٹرول کر لے بیٹھ کے 10-15 منٹ، جس کو مراقبہ کہتے ہیں. ہم لوگوں نے اس کو ایکسٹرا سمجھ لیا ہے، یہ صوفیوں کا کام ہے، یہ اللہ والوں کا کام ہے، یہ فلاں کا کام ہے. کسی کا کام نہیں، مسلمان کا کام ہے. جنت لینا چاہتے ہیں یہ اس کا کام ہے. وہ لوگ کرتے ہیں زیادہ تشریح کرتے ہیں نہیں یہ ان کو لگے دینا تو بس 5 وقت نماز سے ہی اتنا اکتفا ہے تمہیں، جنت کو اتنا معمولی چیز سمجھتے ہو. اللہ تعالیٰ کہ تم اتنا آسان سمجھتے جنت کو، اتنا آسان سمجھتے تم معلوم نہیں کہ تم وہم اور گمان بھی نہیں جا سکتا جس جنت کے اللہ کہتا ہے. میں بات کر رہا ہوں تمہارے سے، اس کی خوبصورتی، اس کا حسن، اس کی چیزیں، اس کے جو اللہ نے چھپا کے رکھی ہیں، تم نہیں سوچ سکتے ہو کیا چیزیں، تصور میں تمہارے نہیں آ سکتا. وہی یار ربی کو ماتو کا زمان، تم تو اس کو جھٹلائے جا رہے ہو اس کو اپنے طرز عمل کے ساتھ، تم نہیں سمجھ سکتے اس کو. بھاگو جنت کی طرف، ایک ہی کام پکڑ لیں، صبح اور شام کی پابندی کریں. ذکر اگر دل کا نہیں سیکھا تو ابھی موجود ہے فقیر، آپ کو اسی وقت دل جاری ہو جائے گا انشاءاللہ، دل شروع ہو جائے گا. اللہ آپ نے پریکٹس کرنی ہے، صبح اور شام بیٹھ جائیں، جو طریقہ میں بتاؤں اس طریقے کے ساتھ 10-15 منٹ مراقبہ کریں، چاہے دنیا کا کام کریں. آپ صبح اٹھتے ہیں، اپنا رات کو سوتے ہیں، ایک کام کرتے ہیں، ٹیلی فون کے چارجر کو اس پہ لگا کے چارج کرنا شروع کر دیں. کیونکہ صبح ہم اٹھیں گے کام پہ جائیں گے تو فٹ ہی چارج ہوا نکلے ہمارا. بس جب چارج ہو گیا تو آپ اس کو جیب میں ڈالتے ہیں، سارا کام کرتے رہتے ہیں، ٹیلی فون کام کرتے رہتا ہے. اللہ سمجھے سسٹم رکھا ہے کہ صبح اٹھو اور بیٹھ کے مراقبہ کرو، اپنے دل کو چارج کر لو. جب وہ چارج ہو گیا فکر نہ کرو، اس پہ اپنے کام پہ لگ جاؤ، وہ اپنا کام کرے گا. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ سنیں بات کریں، اس پہ یقین کر لیں. سننا ہو تو بیٹھیں تھوڑی دیر ہو، پھر چلنا شروع، دیکھیں گے آپ چل رہے ہیں کام کر رہے ہیں. بس یہ وہ ڈسٹرب ہی ہوئی، وہ آپ کی جاب کو ڈسٹرب نہیں کرے گا، وہ چارج ہو چکا ہے. اس کی لمٹ اللہ نے شام تک رکھی ہے، یہ ٹائم دیں شام کو ٹن ٹن کر کے پھر فیوز ہوتا ہے. وہ جیسے ہی فیوز ہو شیطان قبضہ کر لیتا ہے، پھر گندے کام کراتا ہے. اور شام کا وقت بڑا خطرناک ہوتا ہے، سب شیطانی اسی کھلتی ہے. فارغ ہوتے ہیں، ٹیلی فون دیکھنے کا ٹائم آپ کا صبح ہوتا ہے، چائے پینے کا ٹائم ہوتا ہے، بدماشی کا ٹائم ہوتا ہے، تنہائی اس وقت ملتی ہے، سب کچھ کرا سکتا ہے شیطان. اس وقت بیٹری چارج نہیں ہوتی کہ وہ ڈاؤن ہوا ہوتا ہے تو فوراً کام کر لیتا ہے، سارے کام کرا لیتے ہیں آپ سے. اسی لیے کہنے کا ہے اللہ بنا کے نہیں، شام کا وقت مقرر کر لو، مغرب کے بعد کریں، عشاء کے بعد کریں، پھر بیٹھیں اس کو چارج کرنے کے لیے. اس میں ڈبل چارجر لگتا ہے دل پر. پھر بیٹھنے 15 منٹ کام کریں گے، جیسے ہی چارج ہوا ساری رات مزے کریں گے. پھر کیا کام کرے گا؟ بے شک آپ سو بھی جائیں لیکن آپ اللہ کا ذکر کرنے والا میں لکھے جائیں گے. حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے آپ کی حفاظت کرتے ہیں چاروں طرف سے، آسمان سے اتر رہیں گے فرشتے
کہتے ہیں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، خبردار کسی جن نے ڈسٹرب کیا اس کو، کسی جادو نے ڈسٹرب کیا، کسی بھوت نے ڈسٹرب کیا، اگر تم آ گئے تو ہمارے پاس ایک ایسی پستول ہے اڑا کے رکھ دیں، کوئی نزدیک ہی نہیں آتا اس کی، بے فکر کرتا ہے سو جاؤ۔ ایک چیز کی گارنٹی اللہ نہیں دیتا، وہ کیا کہ شاید میں تمہیں بلا لوں، سبحان اللہ، بلا لوں اس کا کوئی پتہ نہیں، باقی ساری چیزوں کی گارنٹی ہے، موت کی گارنٹی نہیں۔ تو ذکر کرنے والا کہتا ہے یہ اس لیے تو میں ذکر کر رہا ہوں تو مجھے بلا تاکہ میں ذکر کرتے ہو تیرے پاس ہوں۔ باتیں سمجھ نہیں مجھے تو کرنا چاہیے، ذکر نہیں کرنا چاہیے، ضروری ہے ہی نہیں، جو سمجھتے ہیں ضروری ہاتھ کھڑا کرے۔ ماشاء بہت سمجھدار ہیں بریڈ فورڈ کے لیے، نہیں ذکر نہیں، اب کریں گے بھی یا نہیں کریں گے؟ ہم کہتے ہیں ضروری بہت ہے، نالو کر لے میں تو بات چیک کریں گے، کرنا ہے یہ دوست، کتنا فائدہ بھی ہوتا ہے۔ اللہ نے اللہ کیسا رحیم ہے کہ ہر لمحے ہم اس کو یہ فکر ہے کہ بندہ جہنم میں نہ چلا جائے، اس کو پتہ نہیں ہے جہنم کا کیا چیز ہے، عقل نہیں ہے اس میں، اور بچا رہا ہے کیونکہ امت ہے محمد کی، بچا رہے ہیں، ہر لمحے بچاتے ہیں، اس کا کرم اس کو کھینچتا ہے کہ نہ کریے کام، تجھے نہیں پتا جہنم کتنی زبردست چیز ہے، کن کن سے تیری ملاقاتیں ہوں گی تو حیران ہو جائے گا، ابو جہل وہاں ہوگا، ابو خلف وہاں ہوگا، سب وہیں بیٹھے ہیں، کمپنی پوری، جو حالات ہوں گے آپ کے بعد وہ ہنسیں گے، تو بھی آ گیا یہاں، تو بھی آ گیا، تو تیرے پاس تو نماز تھی، تیرا تو یقین تھا، بے وقوف تو ہی ہمارے ساتھ کہاں پر پھنس گیا، یہ قرآن ہے، قرآن کہتا ہے کتنی شرمندگی ہو، وہ تعجب کریں گے، کہتا ہم تو تھے ہی جب ابو جہل، ہم تو عقل ہی نہیں آئی تھی، تو یقین بھی کر بیٹھا تھا بندر، اور تجھے تو پتہ بھی تھا اس چیز کا، کبھی کبھی کوئی فقیر آ کے بتاتا بھی تھا انسان بنو کا، بیچتا تھا لوگ تمہارے پاس آ کے تمہیں سمجھاتے تھے کہ تم جہنم سے بچو، کدھر آ گیا تمہارے پاس، پھر منہ لٹکائے بیٹھے ہوں گے، جوتے پڑ رہے ہوں گے ٹکا ویسے، وہی جوتے اسی سائز کے جو اس کو پڑھ رہے ہیں آپ کو پڑھ رہے ہیں، وہ ہنسیں گے، کتنی افسوس کی بات ہے۔ اس وقت سب پتہ سمجھنا، بس زندگی بہت آسان ہے، 5 وقت نماز پڑھے، لیکن سب سے پہلے توبہ، جیسے آج سے آپ اسٹارٹ کر سوچ رہے ہیں کہ آج سے بھی اسٹارٹ کرتا ہوں، تو یور لائف اسٹارٹڈ فرام ٹوڈے، پچھلا بھول جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اللہ من تاب وآمن واصلح، 3 باتیں کی اللہ نے کہ توبہ کر لے، ایمان تیرے پاس موجود ہے، واصلح، اور اپنی اچھے اعمال کی طرف حفاظت ہونا، جو اور تم بتاؤں، 3 کام آپ نے کیا، ایمان تو ہے نا الحمدللہ، توبہ کر لیں، توبہ کے بعد کیا کریں، پھر اپنی اصلاح کریں، عمل کریں، کوئی بڑے عمل نہیں ہے، 5 وقت نماز ہے، بس 5 وقت نماز پڑھیں الحمدللہ، سال میں 1 دفعہ روزے رکھیں، زندگی میں 1 دفعہ حج کر لیں، اللہ اتنے پیسے دے دے، اس میں 2.5% نکال دیں، یہ آپ بس، اور حفاظت کرنے کے لیے اپنے آپ کو شیطان نفس سے بچنے کے لیے اللہ کا ذکر سیکھیں، ایک نئی لائف سٹارٹ ہو جائے گی، اب جو پرانی لائف تھی اللہ وعدہ کرتا ہے صاف کر دے گا، ڈیلیٹ، مشکل ہے، کتنا آسان ہے جنت، صرف یہ اس پروگرام پہ عمل شروع کر دیں، اس رمضان سے سٹارٹ، کوشش کر کے دیکھیں، یہ میں بتائیں، اس کو لکھ لیں اپنی دل کی ڈائری پر، اس میں توبہ کر لیں، آج خود ہی کر لیں، ذکر سیکھیں، آج صبح شام بیٹھ کے مراقبہ کر لیں، جیسے ہم مراقبہ کریں گے، اور 5 وقت کی حفاظت کر لیں، جو چاہے کریں، دنیا کمائیں، پیسے کمائیں، ملین بنے، ارب پتی بنے، 4 گاڑی رکھیں، 5 کریں، 1 شادی، 2 شادی، 3 4 شادی کریں، جس کی اجازت خوب کریں، منی نہیں گیلا پاک، بس ان کے حقوق ادا کریں، جو کچھ کریں، گاڑی کا بھی حق ہے، 3 گاڑی رکھنی، ان کو حق ادا کریں، گاڑیوں کا بھی، ایم او ٹی صحیح کریں، اس کی صفائی کریں، ان کا حق ہے نا گاڑی کا، اس کو دیکھ بھال کریں، اس کو استعمال کریں، اس کو حق نہیں گئیں گے تو یہ بولے ہی کر کہ بندے نے مجھے خریدا سے میری حفاظت نہیں کرتے، حق نہیں ہے، حقوق ہر چیز کی، یہ ایک مسلمان کی زندگی پہلے سے انشاءاللہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور ذکر کی پابندی کرتے ہیں، درود شریف پڑھ لیں۔
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم لك الحمد ولك الشكر اللهم لك الحمد ولك الشكر لما نقبل لنا ذنوبنا إسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا ربنا إننا عملنا فاغفر لنا ذنوبنا ودخل منتخب الراحمين دخل منتخب الراحمين ربنا اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وادخلنا جنة لا إله إلا الله نستغفر الله ونسلك جنة نعوذ بك من النار نعوذ بك من هم الحزن والعسر والكسر والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت صدقين شهداء والصالحين وحسن أولئك اللهم استقبلنا بسنته ونفعنا بمحبته واشرنا بسنته يا كريم اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا أنت مضاف وزوج نجاة من النار سبقنا بالإيمان لا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه نور عرشه زينة فرشه وآله وصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته والتوائب سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.